یہاں آ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں سمندر کی یہ قبہ پھر سمندر کی تہہ میں چلا گیا. آپ نے فرمایا کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا حضور سلیمان علیہ السلام سے کیا حضور ایک پرندہ روزانہ آتا ہے اور وہ انسان کے سر کی طرح زرد رنگ کی، انسان کا سر جتنا بڑا اتنا بڑا زرد رنگ کی کوئی چیز لاتا ہے، اور میں اس کو جب کھاتا ہوں تو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب کی لذتوں کی کا اثر مجھے اس میں محسوس ہوتا ہے، اور مجھے کوئی پاخانے کی پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ سستی آتی ہے، کچھ بھی مجھے نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں ایک بار وہ پرندہ آتا ہے، سمندر کی تہہ میں مجھے پہنچا جاتا ہے اور میں عبادت کر رہا ہوں آرام سے، نہ مجھے پانی کا کوئی اثر ہے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، میں اپنی دھن میں لگا ہوا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کس دور کے ہو تم، یہاں کب سے ہو؟ کہا حضور کب سے ہو مجھے یہ تو یاد نہیں، لیکن میں نے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندازہ کر کے بتایا اس کا مطلب 2000 سال سے تم اس کے اندر، 2000 سال سے اس شان سے اندر ہے، اور سمندر کی تہہ میں ہے، سمندر کی تہہ میں ہے، پانی کا کوئی نقصان نہیں، دنیا سے بیگانگی ہے، عبادت میں مصروف ہے، شیطان کی کوئی بہکاوا کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی معاملہ نہیں. 2000 سال سے اس آرام کی زندگی کس نے دی؟ ماں کی دعا سے عمر لمبی ہو گئی، باپ کی دعا نے شیطان سے بچا کے اس مقام پر پہنچایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہو اور آپ کو اختیار دیتے ہیں، وہ اگر اپنی جگہ واپس جانا چاہتے تو چلے جاؤ، یا تو ہمارے ساتھ رہو یا تو اپنی واپس جگہ پہ واپس چلے جاؤ. کہا حضور اپنی جگہ پہ بہت آرام پاتا ہوں، مجھے واپس بھیج دیجئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ سے فرمایا اس کو وہیں پر پہنچا دو. آپ گئے اور جا کر کے سمندر کی تہہ میں وہ قبہ رکھ دیا. آپ اندازہ فرمائیں یہ دعاؤں کا اثر ہے. اور جو آخری بات کرنی ہے، بد دعا کیا ہے؟ بڑے بڑوں کو اوپر سے نیچے لانے والی بد دعا ہے. بد دعا بڑی خطر. ظلم مت کرو، بد دعا مت لو کسی کی. بزرگوں نے بیان کیا، اپنی کتابوں میں لکھا، ایک بڑھیا تھی اور وہ بڑھیا کی ایک جھوپڑی تھی، اس نے جھوپڑی میں رہتی تھی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مالیگاؤں شہر میں بھی مالدار لوگ غریبوں کو دباتے ہیں، طاقتور لوگ غریبوں کو دباتے ہیں، بالخصوص تھوڑے سے جن کو اللہ طاقت و قوت دیتا ہے کمزوروں کو دباتے ہیں. لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کمزوروں کو دبانے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمزوروں کو اٹھانا کمال. اٹھانے والے بنو، گرانے والے مت. یاد رکھنا گرا کے کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکون اٹھا کے ملتا. کسی کو دکھ دے کر کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکھ دے کر سکون ملتا ہے. بڑھیا تھی، اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی. ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے کوئی محل بنانا ہے اپنا. محل کے لیے اپنے نوکروں سے کہا، سپاہ سے کہا میرا محل بنانا چاہتا ہوں نیا. زمین دیکھو. زمین دیکھنے وہاں کیا معاملہ تھا، کوئی خریدی بکری تو کرنی نہیں تھی، پوری سلطنت بادشاہ کی تھی. انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، جگہ منتخب ہو گئی، محل کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی، محل کی تعمیر بھی شروع ہو گئی، محل بن بھی گیا. محل بن گیا جنگل میں، تو جنگل میں تو منگل ہی ہو گیا. جب محل بن گیا تو کسی چاپلوس نے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے نوکر جو 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے. چمچے بڑا خرابہ کرتے ہیں، چمچے ارد گرد کے لوگ بڑا خرابہ کرتے ہیں. اللہ کی امان مانگیے. پہلی بات تو چمچے رکھیے ہی مت. مالداروں کے ارد گرد تو ہو ہی جاتے ہیں، مالداروں کے ارد گرد ہو جائیں گے، طاقتوروں کے ارد گرد ہو جائیں گے، اہل علم کے ارد گرد ہو جائیں گے. ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ قدرت نے ہاتھ دیا، ہاتھ کا استعمال کیجیے. دنیا سے اگر چمچے ختم ہو جائیں تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو. ہاں، چمچوں سے کھانے والوں کے منہ جلتے ہیں، منہ یاد رکھنا. اس لیے کہ ہاتھ سے کھاؤ گے نا تو ہاتھ بتائے گا کہ کتنا گرم ہے کہ نہیں گرم ہے. چمچہ کبھی نہیں بتائے گا. چمچے نے تو بتانا ہی نہیں، کہ اس کا کام ہی نہیں. وہ تو چمچہ رہتا کچھ ہے، بتاتا کچھ. چمچے کی تعریف ہی ہے. اس لیے آپ گھر میں ہو تو بھی چمچے مت پالو. کچھ ساس لوگ ایسی ہوتی ہے جو کچھ بہووں کو چمچ بنا کر رکھتی ہے، ان کی بھی ضرورت نہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے. کچھ لیڈران ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں، کچھ اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں. ان کی ضرورت نہیں ہے، سماج کو ضرورت ہے. چمچہ کبھی نہیں بتائے گا کہ کھانا گرم ہے، آپ منہ میں ڈالیں گے تو آپ کا منہ جل ہی جانا ہے. ہاتھ بتائے گا. اب ہاتھ کیوں بتائے گا؟ کیونکہ ہاتھ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس کو آپ سے ہمدردی ہے. چمچے کو آپ سے کیا ہمدردی ہے؟ نہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، نہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے. وہ تو بنا کسی اور فیکٹری میں، آپ بنے کہیں اور ہے. بہرحال اب میں چمچے پر ہی بات کروں تو پھر کچھ چمچوں کو بھی برا لگے گا نا، تو چھوڑ دیجیے، بات طویل نہ ہو. تو بادشاہ کے کسی چمچے نے کہا بادشاہ آپ کا محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ بازو میں یہ بڑھیا کی جھوپڑی ذرا اچھی نہیں لگتی، یہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں. اب بادشاہ کے لیے کیا تھا جھوپڑی ہٹانا. بادشاہ جو ٹھہرا، بادشاہ نے کہا بڑھیا کو بلاؤ. بڑھیا کو بلایا. کبھی یہ جھوپڑی کی جو تمہاری جگہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے اس کو خالی کر دو، اس کی جگہ جہاں تم چاہو گے ہم تمہیں زمین دے دیں گے، وہاں جھوپڑی بنا لینا. یہاں مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ رہی ہے آپ کی جھوپڑی، ہٹاؤ یہاں سے. بڑھیا نے کہا بادشاہ میری زندگی کے جوانی سے لے کر اب تک کا وقت میں نے گزار دیا جھوپڑی میں، میرا دل لگا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بہت دن میں جی نہیں سکتی، میں بہت دن نہیں رہوں گی،
تھوڑے دن برداشت کر لو. اب میں نے خریدا یہ جگہ, میں نے کسی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا ہے, میرا حق ہے اس زمین پہ, اس لیے تھوڑا برداشت کر لیجئے, میں مر جاؤں گی پھر سب آپ ہی کا ہوگا, میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں, چلو جاؤ ٹھیک ہے. اور وہ تو چلی گئی. اس کے چمچوں نے پھر ورغلایا کہ یہ اچھی نہیں لگتی, یہ کام کرو, یہ بڑھیا کر کیا لے گی. یاد رکھنا, ہر ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ کر کیا لے گا, وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ کمزور ہے, وہ کچھ نہیں کرے گا, لیکن اس کا جو رب ہے وہ بہت طاقت والا ہے. یہ مت بھولنا کبھی. ظلم کرنے والوں کو یہ کبھی مت نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کمزور ہے مگر اس کا رب, اس کا خدا بہت طاقت والا ہے, وہ بہت قوت والا ہے, وہ بہت غیرت والا ہے. بڑھیا کے متعلق چمچوں نے کہا وہ کر کیا لے گی. بادشاہ بہکائے میں کہا توڑو اس کی جھوپڑی. اس کی جھوپڑی توڑ دی. بڑھیا بھیک مانگنے گئی تھی, جب واپس آئی تو دیکھا کہ جھوپڑی نہیں ہے. سوچا کہ میں کہیں غلط بوڑھی تھی, غلط جگہ تو نہیں آ گئی, لیکن پھر کہا کہ ارے اسی کے محل کے سائے میں تو میری جھوپڑی تھی. توڑ دی ان لوگوں نے. خدا کا کرنا, جھوپڑی کا ٹوٹنا تھا کہ برسات شروع ہو گئی. برسات ہوئی, ایسی ٹھٹری وہ بڑھیا, اور رات پوری اس نے سردی, کڑاکے کی سردی میں گزاری. اور اس سردی کے بعد اس کو آیا غصہ, اور غصہ آیا, وہ کر کیا سکتی تھی. دل سے فریاد نکلی, آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, مولا میں یہاں سے گئی تھی, تو کہاں تھا. اس کے مظلوم کے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اور اللہ رب العزت کے اجابت میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. ادھر مظلوم کے منہ سے دعا اور بد دعا نکلتی ہے, اور ادھر اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا, کیا ہوا, کہ میں نہیں تھی, تو تھا, اور میں کمزور ہوں مگر تو کمزور نہیں ہے. میں کسی انسان سے نہیں بلکہ میں تجھ سے انصاف چاہتی ہوں, بس اتنا کہنا تھا, تجھ سے انصاف چاہتی ہوں. ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ سمیت پورا محل زمین کے اندر دھس گیا. یہ بد دعا کا نتیجہ, یہ بد دعا کا نتیجہ ہے. اور ایک گفتگو, ایک آخری بات سن لے بد دعا کے حوالے سے, تاکہ تم کسی کی آج کل کے نوجوان لڑکے تھوڑی سی جم ویم کر لے, طاقت ہو جائے, کوئی بائک سے ٹکرا جائے, خود ٹکرایا پڑاک سے مارے گا, خود ٹکرایا بولے گا دکھتا نہیں ہے. جوانی کے نشے میں کسی پہ ظلم نہیں کرنا. تماچا مارنے والا تماچے مار کر کے بھول جاتا ہے, تماچا کھانے والا مظلوم کبھی نہیں بھولتا. ظلم کرنے والا ظلم کر کے سو جاتا ہے, مظلوم ظلم سہ کے کبھی نہیں سوتا. اس کے دل کی بد دعائیں, اس کے دل کی سانسیں بد دعا بن کے نکلتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا, عید کا دن تھا, عید کا دن, عید کے دن دگانا پڑھ کے شوہر گھر آیا, بیوی کو ساتھ لے کر دسترخوان لے کر کے بیٹھا. توجہ کرنا, دسترخوان لے کر کے بیٹھا. اتنے میں باہر سے آواز آئی, عید کا دن ہے, کوئی فقیر کو کھلانے والا. جیسے ہی صدا آئی, آواز آئی, عید کا دن تھا. اس نے کہا یار کیا لوگ ہیں, عید کے دن بھی چلے آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, اور اپنے نوکروں سے کہا اس کو دھکے مار کے بھگاؤ, یہ جو آیا ہے. قرآن کہتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے, اس کو بھیک نہیں دے سکتے ہو نا, اچھی بات کہہ کے اس کو ٹال دو. کوئی بھیک مانگنے ہیں نا, آپ اس کو یہ کہو بھی بابا معاف کرو, جاؤ, نہیں دے سکتے. اچھی بلکہ اچھی گفتگو کہہ کے ٹال دینا یہ صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے. آپ نے اس کو عزت سے رک سکتے نا, معاف کر دو بابا, نہیں دے سکتے, آپ ہمارے پاس نہیں ہے, معذرت چاہتے ہیں, اچھے الفاظ کہو, صدقہ دینے سے بہتر. اور آپ نے صدقہ دے کے اس کا دل دکھایا تو آپ کا صدقہ دینا کوئی کام نہیں. اچھے الفاظ سے ٹال. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ارے اتنا ہٹا کٹا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, کماتا نہیں, چل بھاگ یہاں سے. آپ ایسا نہ کریں. اگر آپ کو تلقین ہی کرنا ہے کمانے کی, میں بھی کرتا ہوں, پہلی بات تو تندرست لوگوں کو بھیک مت دیا کرو, مت دو بھیک. بلکہ کچھ لوگوں نے تو ہمارے شہر میں دھندا بنا لیا ہے. چھوٹے چھوٹے باپ, جب وہ کوڑیاں کھیل رہا ہے, باپ تاش کے پتے کھیل رہا ہے, شراب پی کے پڑا رہتا ہے, جوا کھیلتا ہے, عیش کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی بھیک مت دو, اور مسلمانوں کے بچوں کو تو خاص طور پہ مت دو, مت دو انہیں بھیک, بگاڑ رہے ہوں تو انہیں بھیک دے کر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا, یہ تو اب بھیک بھی دینے سے منع کر. میں کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں ضرورت مندوں کو دو, ان کو کیوں بگاڑتے ہو. ارے یہ قوم کا چھوٹا سا بچہ آج مانگ رہا ہے, یہ کل کما کے کب کھائے گا. اس کو بھیک مانگ کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی, کما کے کب کھائے گا. چھوٹی چھوٹی بچیاں آج بھیک مانگ رہی, دیکھتے دیکھتے جوان ہو جائے گی, اس کی آبرو لوٹ لی جائے گی. یہی تو ہوتا ہے. یہ سسٹم ختم کرو شہر سے. اور وہ رکامے جو وہ عیش کرتے ہیں بچوں کے بھیک پر, ان کو کیسے کردار تک پہنچاؤ. لیکن آپ کا اسلوب اچھا ہو, طریقہ اچھا. کوئی ہٹا کٹا بھیک مانگا, بھائی یہ کام نہیں, تو کام سے لگ, تو کام کر. بلکہ آپ اگر کر سکتے ہو تو بھی کرے گی, تو کیا ہنر جانتا ہے مجھے بتا, میں تجھے کر کے دیتا ہوں. اس کو کام دام کر کے دو, کچھ دلا کے دو, ٹھیلا لگا کے دو, جو بھی آپ کر سکتے ہو کر کے دو. گفتگو اچھی کرو, دل مت توڑو اس کا, مانگنے والے کا بھی دل مت توڑو, اچھے سے بولو, اچھے سے رخصت کرو. پہلی بات تو آپ سے یہ کہتا ہوں, جو گانٹھ باندھنے کے لیے کہنا, زبان اتنی میٹھی کر لو کہ بات کوئی سنے تو کہے یار ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبان میں شہد گھول دیا ہے, شہد گھول دیا زبان کے اندر کسی. یہ چیز ہوتی ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں. ایسے مومن کی زبان بڑی, حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اچھی گفتگو کرو. اچھی گفتگو صدقے کے مترادف ہے. بلکہ قرآن بھی کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, لوگوں سے اچھی گفتگو کرو, میٹھی گفتگو کرو. دل توڑنے والی گفتگو مت کرو, دل جوڑنے والی گفتگو کرو.
تو اس نے کہا اس کو دھکے دے کے نکالو باہر، دھکے دے کے نکالو. اب اس کو دھکا جی، اب نوکروں کو تو حکم تھا، نوکر نے جو دھکا دیا وہ گر پڑا. جب وہ گر پڑا تو اس نے گرتے گرتے کہا مولا اس کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے، غرور ہے اس کو اپنی دولت پر، چھین لے اس سے اور مجھے دے دے. کیا کہا؟ چھین لے اس سے اور مجھے دے. بدعا دی اس نے، مظلوم تھا وہ تو چلا گیا. خدا جانے پھر کہاں گیا. دن گزرتے گئے، اس کا دھندا ڈھپ ہوتا گیا، ریورس گیئر لگا اس کو. آپ اپنی زبان میں کہتے ہو نا ریورس گیئر، ریورس گیئر. اگر آپ کو بھی کبھی کاروبار کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، ترقی کے معاملے میں کبھی ریورس گیئر لگے، یعنی الٹی گنتی آپ کی شروع ہو، تو کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا. میں لکھ کر دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، جب تک آپ کسی اہل دل کا دل نہیں دکھاؤ گے تب تک آپ کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوگی. عزت کے معاملے میں، وقار کے معاملے میں، شان کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں آپ نے کہیں نہ کہیں چکی کی ہے، غلطی کی ہے. اللہ کے گناہ کرو گے، اللہ بڑا کریم ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سمجھ ہے، وہ معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے. لیکن بندوں کا دل دکھاتے ہو تو فوراً پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے. اس لیے دل دکھانے سے پرہیز کرو. مجھ سے ایک مرتبہ انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. میں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا جو اپنے دل کو صاف کرتا ہے، جو اپنا دل سنوار لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے، وہ ولی بن جاتا ہے. جو خود کا دل سنبھال لے اور دوسروں کا دل سنبھال لے وہ ولی بن جائے. بس دلوں کا معاملہ ہے ولایت کا. ولایت کا تعلق دلوں کا ہے. جب تم اپنا دل سنوار کر دوسروں کا دل سنبھال لیتے ہو تو پھر تمہارے دل کا کنیکشن خدا سے جڑ جاتا ہے، اور خدا سے جڑنے کو ولایت کہتے ہیں. ورنہ تہجد بھی ولی نہیں بناتی، مصلی پر کھڑے رہنا بھی ولی نہیں بناتا، تسبیحاں جپنا بھی ولی نہیں بناتی، حقوں کی صدائیں بھی ولی نہیں بناتی، الا اللہ کے نغمے بھی ولی نہیں بناتے. اس وقت تک جب تک کہ دل نہ سنور جائے اور لوگوں کا دل نہ سنبھالو. حضرت عارف رومی مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف کا راستہ، اللہ کی راہ کا، اللہ کے گھر کی طرف، وہ تو گھر اور زمان مکان سے پاک ہے، لیکن اس کی طرف، خدا کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے جاتا ہے. جو بندوں کا دل نہیں سنبھال سکتا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بندوں کا دل خوش کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی، کاروبار ڈھپ پڑنے لگا، یہ ہوا وہ ہوا، دھیرے دھیرے دکانیں بند ہوئی، کاروبار بند ہوا، نوکر چاکر غلام یہ وہ سب چلے گئے. آخری میں کھانے کو محتاج ہوا. جس کے گھر سے اپنے مالیگاؤں کے محاورے میں کہہ سکتے کہ سونے کا دھواں نکلتا تھا، اب اس کے گھر میں کھانے کو پریشانی ہے. اس کی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ اس مصیبت اور مشکل میں نہیں رہ سکتی، آپ تو مجھے کھلا بھی نہیں سکتے، مکان بھی آپ کا بک گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میری عزت پہ حرف آئے گا، آپ مجھے طلاق دے دیں. اس نے طلاق دے دی، وہ اپنے میکے چلی گئی. یہ چند ہی مہینوں میں پورا کھیل ہو گیا ایک بد دعا کی. کبھی کبھی بد دعا کا اثر برسوں بعد ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور. بد دعا کبھی نہیں چھوڑے گی. جیسے بد دعا پیچھے لگی رہتی ہے آدمی. ایک شخص بیمار پڑا، بہت تعویذ کیا، بہت دبابا کیا، بہت ڈاکٹر وغیرہ کیا. وہ اس نے مجھ سے، میرے کچھ احباب ہمارے حافظ مقصود صاحب سے کہلوایا کہ ذرا سید صاحب کو کہو کہ استخارہ کر دیں. تو میں نے انہی کے سامنے استخارہ کیا. تو میں نے پوچھا تو پتا چلا نہ اس کو کوئی بیماری ہے، نہ سحر ہے، نہ جادو ہے، نہ نظر بد ہے. اس نے کسی غریب کو مارا تھا، اسی کی بد دعا سے اس کو بیماری لگی. دیکھیے میں نے ان کو بتایا بھی، انہوں نے دیکھا بھی، حافظ صاحب نے اپنی آنکھ سے دیکھا. یہ حالات، اس میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہے. چند مہینوں کے اندر اس کا مکان بکا، نوکر چاکر غلام یہ سب تباہ برباد، بیوی بھی خوبصورت گئی. اب یہ بندہ مانگنے لگا بھیک. توجہ، یہ جو سیٹ صاحب تھے وہ بھیک مانگنے لگ گئے. اب اور جب بھیک مانگنے لگے کیا ہوا پتا ہے؟ پھر عید آئی. وہ عید آئی، اسی دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہتا ہے آج عید کا دن ہے، کوئی کچھ کھلا سکتا ہے؟ اسی مکان میں، جو مکان کل تک کسی اور کا تھا آج کسی اور کا ہے، اسی مکان میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر دسترخوان سجا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے عید کے دن. جیسے آواز آئی ہے کوئی فقیر کو کھلانے والا؟ اس مکان کے مالک نے کہا بی بی اٹھو اور پہلے اس کو کھلاؤ، بعد میں ہم کھائیں گے. اٹھو اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا دو، وہ فقیر کو، پھر ہم آج عید کا دن ہے. جیسے ہی کھانا لے کر کے دروازے پہ گئی، چیخ ماری، کھانا ہاتھ سے گرا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی. پتہ نہیں اس بھکاری کے چہرے میں کیا تھا کہ یہ مالک مکان کی بیوی بے ہوش ہو کے گر پڑی. پانی کے چھینٹے دیے، ہوش میں آئی. شوہر نے پوچھا بی بی میری جان، میرے گھر کی آبرو، میرے گھر کی ملکہ، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو گئی؟ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ اس فقیر کے چہرے میں کیا دیکھا؟ وہ جو فقیر تھا نا بھیک مانگنے کے لیے، یہ مکان اسی کا تھا پچھلے سال عید کے دن، اور اس وقت میں اس کے نکاح میں تھی، وہ میرا شوہر تھا. پچھلے سال عید کی بات ہے، مکان یہ اسی کا تھا، وہ میرا شوہر تھا، بہت مالدار تھا، بہت اللہ نے دولت سے نوازا تھا. پچھلے سال عید پر اسی وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، اور وہ بھیک مانگا تو اس نے کہا دھکے دے کے نکال دو. جیسے ہی نوکروں نے دھکا دیا وہ گر گیا. گرتے گرتے اس نے کہا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس کی دولت چھین کر مجھے دے.
پھر پتہ نہیں وہ فقیر کہاں چلا گیا. اس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں وہ فقیر میں ہی تھا. اس دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ترقی دی اور آج اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. تو دیکھو بد دعا یہاں تک پہنچاتی. اس لیے اگر ترقی اور خوشیاں چاہتے ہو دعا لو, گھمنڈ چھوڑ دو, تکبر چھوڑ دو. طاقت دی اللہ نے, قوت دی, دولت دی, عزت دی, شہرت دی, انسان بن کے رہو. انسان, فرعون مت بنو, نمرود مت بنو, گھمنڈ مت کرو, شیطان مت بنو. شیطان کو اس کے تکبر نے بگاڑا. انسان بنو. اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں, ہم آپ کے لیے کوئی اونچا اوٹا بنا دیتے ہیں, آپ اس اوٹے پہ بیٹھا کریں تاکہ آنے والا آپ ہی آپ کو پہچان لے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں انسان ہوں, بندہ ہوں, بندہ بن کر کے رہنا پسند کرتا ہوں, مجھے لوگوں میں ممتاز بن کے رہنا پسند نہیں ہے. یہ سینہ تان کے چلنا, یہ اکڑ کے چلنا, یہ کسی کو مار دینا, کسی کو پیٹ دینا, کسی سے گھمنڈ کرنا, یہ سب چیزیں چھوڑو. اس سے توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, معافی مانگو, اپنی زندگی کو بدلو. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی